گھوڑی پہ جانا جو ہے آج کی کار پہ جانے سے مجھے زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے۔ تو سادہ وقت تھا، نورانی چہرہ تھا، نورانی شخصیت تھی اور بڑا ہی خوبصورت آپ کا اوڑھنا تھا۔ زیادہ جو ہے وہ اپنی طرف سے کیا جاتا ہے، کچھ احباب بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، تو اس طرح الحمدللہ نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ پاکستان آفیشیل۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں، پرسنالٹی سے انٹرویو کرنے کے لیے موقع ملا ہے۔ تاندلیہ والا کا ایک معروف و مشہور آستانہ عالیہ اویس نگر، ان سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یقیناً پیر و مرشد کسی بھی انسان کی زندگی کے لیے بنیادی عضو کا حصہ رکھتے ہیں، اور دیکھنے والے ان تمام لوگوں کے لیے یہ سعادت ہوگی اور خوش قسمتی ہوگی کہ ان کے اوپر ان کے پیر و مرشد کا سایہ ابھی تک قائم و دائم ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ بات کرتے ہیں پیر محمد اسحاق احمد اویسی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ماشاءاللہ، آپ علاقہ میں بڑے ہی مشہور و معروف، آپ کی شخصیت روز ازل کی طرح تابندہ و روشن ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ دین میں آپ کا ایک بڑا نام ہے، علم و ادب کی دنیا میں، دین کی بقا میں، دین کی سربلندی میں ان کا بہت بڑا ایک نام ہے۔ حضور، آپ نے دین کی اشاعت و ترویج کے لیے مدرسے بنائے۔ پہلے تو میں تھوڑی سی اپنی بارے میں بات کرتا ہوں۔ آپ نے میری بڑی تعریف کر دی۔ در حقیقت یہ سب حضرت خواجہ خواجگان خواجہ اویس کرنی بارگاہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فیض ہے، آپ کی نظر عنایت ہے۔ جو کچھ ہے یہ سب حضرت خواجہ اویس کرنی بارگاہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے۔ مدرسے ہمارے قبلہ والد گرامی حضرت سائیں محمد ابراہیم صاحب اویسی، آپ جب یہاں اویس نگر میں تشریف لائے 1917 عیسوی تقریباً، تو آپ نے جنگل میں قیام فرمایا اور سب سے پہلے اس مقام پہ مسجد بنائی اور ساتھ ہی قرآن مجید کی تعلیم، درس، تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ وہی چل رہا ہے، ہم تو خادم ہیں، اسی مدرسے کو چلا رہے ہیں۔ پہلا تو ہو گیا اویسیہ رضویہ اویس نگر شریف، ماشاءاللہ۔ پھر دوسری شاخ جو ہے 1996 میں چوک کلیاں والا، وہاں پہ اویسیہ رضویہ کی قائم ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا پیر محمد ابراہیم اویسی صاحب، ان کے لخت جگر فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلا مدرسہ یہاں پہ کام کیا، پھر ود دا پیسج آف ٹائم ضرورت محسوس کی کہ اس کا نیٹ ورک جو ہے مزید وسیع کرنا چاہا، تو آپ نے 96 کلیاں والا میں دوبارہ اس شاخ کا سنگ بنیاد رکھا۔ حضور، اب تک آپ کتنے علماء کرام یا کتنے حفاظ کرام جو ہیں انہوں نے یہ درس و تدریس کی تعلیم حاصل کی اور یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں؟
یہ تعداد ماشاء اللہ سینکڑوں میں بنتی ہے، ماشاءاللہ. اور اس میں صوفیاء کرام جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارا جو سلسلہ ہے یہ پوشیدہ ہے. جی جی. حضرت اویس کرنی بارگاہ رسول آپ کے جو بھی عقیدت مند ہیں، سلسلہ سے وابستہ ہیں، وہ اپنی مشہوری، اپنا نام تک ظاہر نہیں کرتے، تو اس لیے ان کے اتنے لسٹیں وغیرہ نہیں بنائی گئی. ناظرین محترم، آپ کو بتاتا چلوں، قبلہ پیر و مرشد اپنے پاسٹ میں گورنمنٹ کے ٹیچر، ایک سرکاری استاد کی حیثیت سے بھی انہوں نے درس و تدریس کا ایک بڑا نام بلند کیا. تو ان سے کچھ ماضی کی باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. قبلہ آپ نے اسکول لائف میں ٹیچنگ کی، تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ کب آپ نے یہ ریٹائرمنٹ لی تھی؟ ہم نے یہ ریٹائرمنٹ جو ہے تقریباً 96 میں لی. جی. علم کے ساتھ شغف اور علم کے ساتھ محبت، ان کا منہ بولتا ہوا ثبوت. 96 میں گورنمنٹ کی سیٹ سے ریٹائرمنٹ حاصل کی، اور 96 ہی میں قلعہ والا چوک میں ایک دوسرا مدرسہ کھڑا کیا، تاکہ وہ جو صبح کا مارننگ کا ٹائم اسکول میں صرف کرتے تھے وہ جا کے قلعہ والے میں صرف کرتے، اور بعد میں ادھر اپنی رہائش گاہ پہ جو مدرسہ بنایا ہوا ہے وہاں پہ خرچ کرتے. دوران ڈیوٹی ملازمت کے گھر سے جایا کرتے تھے، تو سادہ وقت تھا، نورانی چہرہ تھا، نورانی شخصیت تھی، اور بڑا ہی خوبصورت آپ کا اوڑھنا تھا. آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے سکول میں ڈیوٹی کے لیے گیا کرتے تھے. حضور جب آپ گھوڑے پہ جاتے تھے تو آج کل کے اساتذہ کرام گاڑیوں پہ جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں، تو اگر آپ اس دور کو اس دور سے کمپیئر کریں، اس کا تقابل کریں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ گھوڑی پہ جانا جو ہے آج کی کار پہ جانے سے مجھے زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے. گھوڑی ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہی ادب والی تھی. جب کوئی سامنے سے آدمی آتا تو رک جاتی کہ یہ آدمی سلام کر لے، ہاتھ ملا لے. سکول عام طور پہ آزاد قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا سکول جو تھا گورنمنٹ ہائی سکول گڑھ، وہ تو ایک ایسا تھا کہ وہاں سکول کے ٹائم میں باقاعدہ نماز ہوتی ہے، بچے نماز ادا کرتے ہیں امام کے ساتھ، اور ان کو دین کا شوق ملتا ہے، بڑے ادب والے بچے بن جاتے ہیں. ناظرین محترم، حضور قبلہ فرما رہے تھے کہ گھوڑی پہ جانا ثواب بھی ہے اور آقا صلاۃ وسلام کی سنت مبارک بھی ہے. تو حضور پچھلے دنوں میں آپ کے بھائی حضرت قبلہ علامہ پیر و مرشد محمد اسماعیل اویسی صاحب، ان کا انتقال ہوا. تو ان کے انتقال کے بعد آپ کی جو مصروفیت ہے، جو ذمہ داریاں ہیں مدرسہ کی، اپنے مریدین کی، تو اس حوالے سے آپ کو اپنے بھائی کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ کمی بہت زیادہ ہے، اس کا تعین کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. آپ کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہوا کرتی تھی. الحمدللہ اب اگرچہ طبیعت میں کافی کمزوری آ چکی ہے، لیکن میرے بیٹے محمد فضل حق وہ اور فضل احمد، قاری محمد جنید صاحب، احمد رضا، وہ یہ سارے کام جو ہیں آسان طریقے سے مدرسے کی خدمات، نظام چلا رہے ہیں. میں بھی نگرانی کر رہا ہوں.
جو مریدین کا سلسلہ ہے تو آج تک کتنے لوگ ہیں یا ان کا کوئی اعداد و شمار ممکن ہے کہ جنہوں نے آپ کے اور برادر اکبر ان کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ کہیں کوئی ان کا اعداد و شمار موجود ہے؟ ہمارے قبلہ و کعبہ والد گرامی حضرت سائیں شیخ المشائخ سائیں محمد ابراہیم صاحب اویسی، آپ ہندوستان پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے اور کئی حج آپ نے پیدل کیے، حاضری آپ کو پیدل عطا ہوئی، تو آپ کی فائل ہے، اس میں آپ نے مریدین کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، دیگر ممالک میں بھی ہیں، لیکن ہم نے یہ لسٹ نہیں بنائی۔ بہرحال الحمدللہ کافی لوگ بڑے بھائی جان کے پیروکار اور مرید ہیں، عقیدت مند ہیں، مجھ غریب کے بھی کچھ نہ کچھ ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین و سامعین، قبلہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ ناٹ ان اے کنٹری بٹ ان اے ہول ورلڈ، آپ کے جو فالوورز ہیں، آپ کے جو پیروکار ہیں، آپ کی پیر و مریدی کا جو سلسلہ ہے وہ کسی ایک علاقے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ حضور، ایک محتاط اندازے کے مطابق جو یہاں پہ طلباء کرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں دین کی، تو سالانہ کتنا جو ہے خرچہ ان پہ آ جاتا ہے؟ خرچ کے سلسلے میں کچھ تنخواہیں ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں، کھانے کا ہے، لباس کا ہے، کتابوں کا ہے، 1,50,000 کے قریب نہ ماہوار اور سالانہ تقریباً 50۔ تو یہ آپ کس طرح یہ مینج کرتے ہیں، یا ان کا آپ کو کہہ لیں کہ کیا ذریعہ ہے، کیا انتظام ہے آپ کے پاس، یہ جو سارا فنڈ آپ ماہانہ اتنا خرچ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زمین بھی دی ہے، تو اس کے عشر کے سلسلے میں کھانے کی چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح زیادہ جو ہے وہ اپنی طرف سے کیا جاتا ہے، کچھ احباب بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، تو اس طرح الحمدللہ نظام ٹھیک چل رہا ہے۔ کتب کا جو مطالعہ ہے وہ آپ کی روح کی غذا ہے، تو اب تک آپ نے کتنی کتب کا مطالعہ فرمایا ہے؟ بیٹے یہ گنتی بتانا مشکل ہے، اس لیے کہ نیکی کی نیت سے جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کو پھر گننا نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ارشاد فرمایا۔ حضور، جو مریدین ہیں آپ کے، آپ کو ان سے کوئی شکوہ کہ ان کو اس طرح رہنا چاہیے یا اس انداز سے زندگی بسر کرنی چاہیے؟ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ علماء کرام ہیں، نعت خوان حضرات ہیں، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا میں بڑی عزت سے نوازا۔ آپ محفلوں میں، میلادوں میں اور لوگوں کی جو تعزیتی پروگرام ہے وہاں پہ زیر صدارت تشریف لے جاتے ہیں، تو علماء کرام سے جو ثنا خوان ہیں ان سے آپ کو کوئی ایسا شکوہ، کوئی ایسی بات جو آپ نوٹ فرماتے ہیں کہ ان کو اس طرح جو ہے دین کی خدمت کرنی چاہیے؟ بیٹے یہ سوال بہت مشکل ہے، ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ نفسہ نفسی کا عالم جو ہے، اس میں لوگوں کا جو رجحان ہے دین کی طرف انتہائی کم ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے فرمان کے مطابق جوں جوں قیامت قریب آتی جا رہی ہے اسی طرح دین جو ہے اس کے فیوز و برکات جو ہیں وہ اٹھتے جا رہے ہیں۔
اور پھر یہ پرفتن دور، اس میں ریاکاری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، خلوص بہت کم رہ گیا ہے، بلکہ دین میں تو ہے ہی خلوص۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور اپنے مریدین ضرور آپ کو، اور میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ضرور دیکھیں گے، مریدین کے علاوہ پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ان لوگوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اور خاص طور پہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کا ایسا کوئی فرمان، ایسا کوئی پیغام کہ جس کو وہ اپنا کر نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کی زندگی جو ہے اس کو بھی آسان کر لیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ریاکاری اور طمع لالچ سے محفوظ رکھے۔ جو کام بھی کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور اس طرح زندگی گزاریں کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے ساتھ اپنی دن رات شب و روز گزارنے ہیں۔ یہ اسی میں کامیابی ہے، اور اسی میں سکون، اسی میں جینے کی زندگی کی لذت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ قبلہ خدائے برحق آپ کو عمر خضر سے نوازے، آپ جئیں ہزاروں سال، لیکن موت برحق ہے۔ آپ کے بعد آپ کے جو صاحبزادہ ہیں، جو لخت جگر ہیں، آپ نے اتنا بڑا یہ جو مدارس کا کام کیا، دین کو پھیلانے کا کام کیا، تو کیا آپ مطمئن ہیں کہ میرے بعد میری جو اولاد ہے، میری نسل ہے، حضور کے اس مشن کو اسی تیزی کے ساتھ جاری و ساری رکھے گی؟ انشاءاللہ میری اولاد جو ہے وہ اپنی ساری طاقت، ہمت، ذہانت استعمال کرے گی، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں، ان کو عمل، علم، اخلاق، خلوص اور باہمی محبت سے اس نظام کو چلانے کی طاقت عطا فرمائیں۔ آمین۔ معزز سامعین کرام، اپنے ہوسٹ فیصل اقبال کو اجازت دیجیے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اللہ حافظ۔